میرا نام مکند دو ہے، بے روزگار ہوں۔ آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے ہزاروں گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے، اور ایک مالک ہوتے ہوئے کس کو یہ نظر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نظر سے دیکھتا ہے۔ ہندوؤں کو معاف نہیں کرے گا اور جو اسلام دھرم سویکار کرتا ہے اس کو معاف کر دے گا۔ یہ کون سا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال۔ مالک ایک تو سارے انسانوں کے لیے عدل بھی ایک ہوتا ہے۔ بہت اچھا سوال، بہت اہم سوال۔ بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کا مسلمانوں کو معاف کرتا ہے، ہندو کو نہیں معاف کرتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے، اس کا نام محمد عبداللہ ذاکر ہے، تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے۔ مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خواہش، اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد، یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے۔ وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کر رہا تھا، آج شرک کرنا چھوڑ دیا، آج اس کے گناہ معاف ہوں گے، چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ بھی اگر کہتے کہ میں شرک کرنا چھوڑ دوں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، چاہے آپ عیسائی ہے، چاہے آپ ہندو ہے، چاہے آپ یہودی ہے، آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو معاف کرے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک، لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا معاف کریں گا؟ مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے، ٹیچر سارے طالب علم کے لیے برابر ہے۔ ٹیچر ایک سال کے لیے سارے طالب علم، سارے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے، برابر۔ لیکن ایگزامینیشن میں جو ٹیچر پورے سال بھر سکھاتا ہے، جو طالب علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق ایگزامینیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ جو طالب علم ٹیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کرے گا؟ چاہے وہ ہندو، مسلم ہو، عیسائی ہو، جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق امتحان دیتا ہے، وہ پاس ہوگا۔ آپ کا مالک، ہمارا مالک ایک ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے، ہندو مذہب کی کتاب میں، یہود مذہب کی کتاب میں، عیسائی مذہب کی کتاب میں، اسلام مذہب کی کتاب میں، سکھ مذہب کی کتاب میں، کہ مالک ایک ہے۔ مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرتمہ نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ پھر اگر آپ مورتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے۔ تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے، آپ کا نام کچھ بھی ہو، موہن ہو، کچھ بھی ہو، شنکر ہو یا عبداللہ ہو، اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں۔ اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے۔ اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم۔ لیکن آپ کو مسلم شبد سے نفرت ہے، مسلم شبد کو نکال دو۔ میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، وہ انسان کے گناہ وہ مالک معاف کریں گا۔ آپ اگر مانیں گے خدا ایک ہے، آپ مانتے خدا ایک ہے، آپ مانتے خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجنا نہیں چاہیے، مانتے؟ ہاں کہ نہیں مانتے؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے، آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے، آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں مانتے۔ بولتے ہیں جیسے شیو شنکر کو پیغمبر بولتے ہیں، جیسے سائی بابا کو یہ سب جو پیغمبر ہو گئے، یہ ہر فرشتے ایسے ایسے آتے گئے۔ آپ نے میری 15 تاریخ کی تقریر سنی؟ میں نے نہیں سنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں، آپ کیسٹ لیجئے، میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں۔ اس میں نے ثابت کیا ہوں کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود
सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्ववेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है सामवेद में अहमद जैसा, सामवेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में। आप अगर पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नाराशंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मज़हब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूँ आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है। उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको है। आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है। आप नहीं समझे, वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए। आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे। ये 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो था हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है। हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो। जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस मालिक से कि आपको हिदायत दे कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, उसमें सारे हवाले हैं और एक खुसूसन तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में, सिर्फ हिंदू मजहब में। आप उसको देखो और इंशाअल्लाह आप इस बात को तस्लीम करेंगे आज नहीं तो कल कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया हूँ कोर्ट द्वारा। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं, अपने घरों को घर से बेदखल कर दिए हैं। आज मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज़ अदा करूं और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए। भाई साहब ने कहा है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं। एक नाम तजवीज़ करूं। भाई पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए क्या अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की के वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मज़हब पसंद है? पसंद आप है। एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ
نہیں اللہ کو میں مانتا بھی ہوں. آپ مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہیں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ہاں. اگر آپ سچ مچ میں اسلام پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکی آپ کا ذریعہ بن چکی ہے تو کوئی اعتراض نہیں. حالانکہ اسلام میں لو بفور ویڈنگ نہیں ہے. LPW ہوتا ہے نا کرکٹ میں، لیگ بفور وکٹ، تو اسلام میں لو بفور ویڈنگ نہیں ہے. لیکن کئی بار ہو جاتا ہے کہ غلطی کے ذریعے بھی کئی لوگ صحیح راستے پہ آتے ہیں. لیکن آپ کو سچی میں اگر مذہب پسند ہے اور آپ قبول کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ہمیں پسند ہے. آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی نہیں. وہ لڑکی آپ پہ زبردستی کرے کہ قبول کرو؟ ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں. کوئی آپ پہ زور لگا رہا ہے؟ کوئی نہیں. سب خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں، ہمارے پریوار بھی خوش ہے. ماشاء اللہ. تو اگر آپ سچ مچ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کوئی آپ پہ زور زبردستی نہیں کر رہا اور اسلام قبول کرنا چاہتے، بے شک کر سکتے ہیں. میں عربی میں کہوں گا، آپ اس کو دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ، آپ مسلمان ہو گئے. آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی نام سجیسٹ کروں. جو نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے ہیں. جی. بلال. 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 اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرے. آپ نے کہا کہ میں گھر سے بے دخل ہو چکا ہوں، آپ کے پاس گھر نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن یہ دنیا جو ہے، یہ زندگی اس دنیا میں بہت چھوٹی ہے. قرآن میں لکھا ہے سورۃ ملک میں چیپٹر نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی ہے تاکہ انسانوں کو پرکھے کون ان میں سے اچھا ہے. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے. یہ زندگی کتنے سال کی؟ 50 سال، 60 سال. کوئی انسان 10 سال بعد مرتا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال. ایوریج آتا ہے 50 سال، 60 سال. آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے. میں دعا کروں گا کہ آخرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایک گھر رکھے جنت میں. جس طریقے سے بیوی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، لکھا ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے. وہ بیوی تھی فرعون کی جو سب سے طاقتور انسان تھا، سب سے مالدار انسان تھا. وہ دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اس ساری دنیا کی جائیداد کو میں ٹھکرانا چاہتی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے ایک گھر دو جنت میں اللہ کے قریب. تو پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر دے، اور دعا کروں گا کہ اس دنیا میں جو دعا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے اچھا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو بھی آپ کی مشکلات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور کرے اور آپ کو امن کی زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے اس دنیا اور آخرت میں بھی. ہوپ دانس. Good evening, Isa. So my name is Swapnil Mahekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this. And my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? بھائی کا سوال تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر میڈیا خراب ہے، ہم اس میڈیا کو کیسے سدھار سکے. اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپناپن کیسا پیدا کرے. پہلا سوال کہ میڈیا اکثر خراب ہے تو اسے سدھار کیسا سکے. کیونکہ میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھے تو میڈیا غلط چیز دکھاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور UK میں پورنوگرافک چینلز بہت ہے، اور پورنوگرافک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے، اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے.
کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھیں. تو اگر ہم کو میڈیا کو سدھارنا ہے, ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے. جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ سبسکرائب مت کرو. انشاءاللہ دھیرے دھیرے میڈیا بھی سدھر جائیں گی. غلط میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے, جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے, وہ میڈیا کو بین لگاؤ. ہم بین لگائیں گے تو خود بخود ایسے غلط چینل بند ہو جائیں گے. جو میڈیا پیسے کے بل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے, اس چینل کو سبسکرائب مت کرو. ویورشپ کم ہوں گی, فوراً میڈیا سدھرے گا. چابی ہمارے ہاتھ میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان غلط چیز اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے, جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکٹس کیڑے مکوڑے آتے پھر جل جاتے, ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے, پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے. تو ہم اگر حق کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ سدھرے گا. جس طریقے سے ہم نے شروعات کی ایک ایسا چینل لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو حق کا ساتھ دیتا ہے. دیکھیے آپ ماشاءاللہ ہماری ویورشپ کروڑوں میں ہیں, ایسٹیمیٹڈ 7.5 کروڑ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ایسے میڈیا کا آپ ساتھ دیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے. پونا میں جب تقریر کی تو ایک غیر مسلمان نے کہا کہ مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں, لیکن ہم غیر مسلمانوں کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ہم خود ہمارا دین نہیں جانتے تھے, آپ کا پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ہندو مذہب کو اور اچھے سے جاننے لگے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہندو اور مسلمانوں میں کیسے امن پیدا کرے, بھائی چارہ پیدا کرے. جس طریقے سے میں نے ایک تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں, اور میں نے کہا تھا کہ ماسٹر کی و دعویٰ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہمیں یکسانیت پہ بات کرنا چاہیے. جو قرآن اور دیگر مذاہب میں یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرے. جو اختلاف کی بات ہے وہ کل ڈسکس کر سکتے, آج جو یکسانیت ہے اس پہ ڈسکس کرو. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اور سب سے پہلے یکسانیت ہے کہ خدا ایک ہے, اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی تصویر نہیں, کوئی مورتی نہیں. یہ لکھا ہندو مذہب میں, عیسائی مذہب میں, یہود مذہب میں, سکھ ازم میں, پارسی ازم میں, اسلام میں. جو یکسانیت ہے اس پہ عمل کرو, انشاءاللہ انسانیت میں بھائی چارہ بڑھے گا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. नमस्कार, माझं नाव भालचंद्र मोरे. ये देखो आप जो कार्य कर रहे हैं वही मराठी में जो बांधव लोग हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इतना मैं प्रश्न कर रहा हूँ बस. بھائی صاحب کا سوال ہے, ہم جو ہندی اور اردو میں یہ پروگرام کر رہے, تقریر کر رہے, آپ مراٹھی میں کیا کر رہے ہیں. یہی سوال, ایسا ہی سوال 10 سال پہلے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ انگریزی میں اتنا کام کر رہے, اردو ہندی میں کیوں نہیں کرتے. تو چند سال بعد ہم نے شروع کیا. لوگ کہتے تھے مجھے کہ آپ انگریزی میں تقریر کر رہے, اردو ہندی میں کیوں نہیں کرتے. میری اردو ہندی بہت کمزور ہے. 2 سال 3 سال پہلے کوشش کی, کافی غلطیاں ہیں, اب بھی ہے. اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے میری, اور ماشاء اللہ ابھی اب مجمع جو ہے انگریزی تقریر سے زیادہ مجمع ہے ماشاء اللہ. لاکھوں لوگ بمبئی شہر میں سمیہ گراؤنڈ میں. اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی کوشش کو قبول فرمائیں. آپ کا سوال تھا کہ مراٹھی میں ہم کیا کر رہے. مراٹھی میں ہمارے کچھ دائی ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں جو تقریر کرتے ہیں. مراٹھی پہ مہارت نہیں ہے مجھے, صرف اتنی مراٹھی جانتا ہوں جتنا میں ہاسپٹل میں سیکھا. ہاسپٹل میں جب میں ڈاکٹر بنا تو پوچھتا تھا تمہارا کیا تراس ہے, تمہارا تاپ ایتے کا ہے, تم کو کیا ڈیفیکلٹی ہے, ڈو یو ہیو فیور, کیا آپ کو بخار ہے. تو یہ تھوڑے بہت الفاظ جانتا ہوں میں, لیکن دعوت ہر زبان میں ہونا چاہیے. کیونکہ مجھے انگریزی پہ مہارت ہے, میں نے انگریزی میں شروع کیا. اردو اور ہندی میں بھی الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں. اردو اور ہندی میں کئی مقرر ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے.
मराठी में 1 या 2 मुकर्रर है सिर्फ, लेकिन मेरी जितनी भी किताबें हैं IRF के, जितने भी वीडियो कैसेट्स है, हमारे वहाँ कॉपीराइट्स नहीं है, नो कॉपीराइट। आप मेरे जो भी किताब चाहे तो कोई भी ज़बान में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताबें कई ज़बान में ट्रांसलेट हो चुकी है। इंग्लिश से सिर्फ उर्दू में, हिंदी में नहीं, तमिल में, मलयालम में, रशियन में, अरबी में, कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। हमारे पास कोई कॉपीराइट नहीं। जो भी हिंदी और अंग्रेज़ी जानता है और उसके साथ मराठी जानता है और मेरी किताबों का तर्जुमा करना चाहता है, उसके लिए कोई मुमानियत नहीं, कोई मुमानियत नहीं। मेरे कैसेट को भी डब कर सकता है, इसके लिए कोई मुमानियत नहीं। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर ऐसे अफराद हमें भेजेगा जो मराठी भी जानता है तो हम उसकी मदद करेंगे, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये अमन का पैगाम, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मराठी ज़बान में भी मराठी मानुस के लिए, जो लोग मराठी जानते हैं, इंशाअल्लाह कितना वक्त लगेगा मैं जानता नहीं हूँ। हमारी कोशिश है कि हर ज़बान में हम इस्लाम का पैगाम फैलाएं। जितनी हम कोशिश करेंगे, जितना अल्लाह ताला हमारा साथ देगा, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दिगर ज़बान में भी अमन का पैगाम फैलाएं, और हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम मराठी में भी इस्लाम का पैगाम फैलाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि वो हम सबको ईमान, सलामती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। आज की इस वीडियो में एक हिंदू भाई ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल किया है कि उनके जहन में एक सवाल जो उनको परेशान कर रहा है वो ये है कि जब सबका बनाने वाला खालिक एक है तो वो फिर हिंदू और मुसलमान को अलग अलग नज़र से क्यों देखता है। यानी कि मुसलमान जो कि इस्लाम कबूल कर लेता है और इस्लाम पर ईमान ले आता है तो उसको अल्लाह ताला जो चाहे गुनाह माफ़ कर दे सिवाय शिर्क के, और जो काफिर है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, तो उसको अल्लाह कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो मखलूक तो दोनों अल्लाह ताला की है, दोनों इंसान हैं, तो फिर दोनों को अलग अलग नज़र से अल्लाह ताला क्यों देखता है। अब यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि जिस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो उसका हर गुनाह माफ़ हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशक ये बात फरमाई है कि अल्लाह ताला जो चाहे गुनाह, मतलब जिस गुनाह को चाहे माफ़ करना वो कर देगा सिवाय शिर्क के। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर मुसलमान का गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएगा, या हर वो बंदा जिसने शिर्क नहीं किया लेकिन गुनहगार था तो उसका हर गुनाह जो है वो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। ये एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है, और अक्सर मुसलमान भी इस मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाते हैं कि हम चाहे जो भी करते रहें, अल्लाह को एक मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, तो हम माफ़ ही माफ़ हैं, और बाकी अल्लाह ताला की रहमत पे उम्मीद रखते हुए हर किस्म का गुनाह भी करते हैं और लोगों का हक़ भी खाते हैं। असल में जो बात है वो ये है कि अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने से अल्लाह ताला की रहमत हासिल होती है। मुसलमान कहते ही उसी बंदे को है जो कि अपनी मर्ज़ी अल्लाह के सपुर्द करके अमन हासिल करता है। उससे मुराद क्या है कि अपनी मर्ज़ी, यानी ये इस दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेगा तो उसको अमन मिल जाएगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है गुनाहों की माफ़ी का, तो माफ़ी तो उसको दी जाती है जो तौबा करता है, जो गलती करता है, जो जानबूझ के काम करता है और करता ही चला जाता है, उसकी माफ़ी अल्वल्लाहु आलम हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इंसानी अकल के मुताबिक थोड़ा सा ये एक अम्बिगुअस सी बात है, कुछ कह नहीं सकते। चाहे अल्लाह माफ़ कर दे और ये भी हो सकता है कि अल्लाह उसको माफ़ ना करे। तो वो बंदा जो अपने खालिक की बात को ही ना माने, जैसे कि अगर हम अब शिर्क की बात करते हैं, तो अब अगर एक शख्स है वो अपने खालिक की बात को मान ही नहीं रहा, वो उसको कबूल ही नहीं कर रहा, तो खालिक क्यों कर उसको माफ़ करेगा, क्यों कर उसको सज़ा नहीं देगा। मिसाल के तौर पर एक टीचर है, एक उस्ताद है, वो अपने तालिब इल्मों को पढ़ाता है, सारा साल मेहनत करता है, कोशिश करता है। अब जो तालिब इल्म उनकी बात मानता है तो उसके नंबर अच्छे आते हैं, और जो तालिब इल्म उसकी बात नहीं मानता है तो वो इम्तिहान में नाकाम हो जाता है। लेकिन जो इम्तिहान में नाकाम होता है वो तालिब इल्म इस बात की शिकायत नहीं कर सकता कि मुझे उस्ताद ने कामयाब या पासिंग मार्क्स क्यों नहीं दिए। उसको पता होता है कि उसने मेहनत भी नहीं की और ना ही उसने कोशिश की है।
اور کیوں کر اس کا مقام اس طالب علم کے برابر ہو سکتا ہے جس نے سارا سال محنت کی، جس نے سارا سال بات مانی اور اپنے استاد کی خدمت بھی کی، اس کی بات بھی مانی اور اس کے انسٹرکشنز پر عمل کیا. لازمی بات ہے دونوں کو کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور یہ ان لاجیکل سی بات ہے. ایک اور مثال سے، جیسے کہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، امتحان ہوتا ہے ایک بہت بڑا. اب میڈیکل میں جو داخلہ جن کو ملتا ہے انہوں نے سارا سال محنت کی ہوتی ہے، پڑھائیاں کی ہوتی ہیں، محنت کر کے جا کر پھر ان کو میڈیکل میں ایڈمیشن ملتا ہے، اور اس کے بعد بھی کتنے زیادہ پڑھاؤ، کتنے زیادہ سٹیجز سے گزر کر محنت والے سال، اس کے بعد وہ ان کے نام کے آگے ڈاکٹر لگتا ہے. اب ایک عام بندہ جو کہ ایسا کچھ نہیں کرتا، نہ محنت کرتا ہے، نہ پڑھائی کرتا ہے، نہ ہی میڈیکل کی ڈگری لیتا ہے، تو وہ کیوں کر یہ شکایت کرے گا کہ میرے نام کے آگے ڈاکٹر کیوں نہیں لگایا جا رہا؟ تو یہ بڑی بیسک اور بڑی سمپل سی بات ہے، بڑی لاجیکل سی بات ہے اس کو سمجھنے میں کہ جب خالق کی بات ہی نہیں مانی جائے گی تو کیوں کر وہ معاف کرے گا. اور اٹ امپلائز ٹو مسلمز ایز ویل، بیکاز مسلمس بھی اگر غلطی کرتے ہیں اور خاص طور پر حقوق العباد میں، تو ان کو بھی حساب دینا پڑے گا. حساب کتاب تو سب سے ہوگا، مسلمانوں سے بھی اور غیر مسلم سے بھی، اور کسی کا بھی حق جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو اس لیے ہم انسانوں کو چاہیے کہ خاص طور پر ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں ہم جو ہیں بہت زیادہ محتاط رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو بنیادی جو میجر فرائض ہیں، اوبلیگیشنز ہیں اسلام کی، اس پر لازماً عمل کریں اور کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کی جا سکتی ہے اور مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے. اور یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے کہ جنت میں داخلہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنت میں داخلہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت پر ہی امید باندھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اس قابل سمجھیں کہ ہم جنت اس اپنے اعمال کی بنیاد پر حاصل کریں گے. ہر بندہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا، لیکن کوشش اور ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری، ان چیزوں کا اہتمام کرنا لازم ہے، کوشش لازم ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کسی قسم کی کوئی رحمت کی امید اللہ تعالیٰ سے نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جب آپ نماز نہیں پڑھو گے، جب آپ لوگوں کا حق کھاؤ گے تو آپ کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے ضرور رہنمائی ملی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اسی طرح کی ایمان افروز اور انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہیں. ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا کرے، ہمارے نیک اعمال قبول کرے اور ہماری مغفرت کرے، صراط المستقیم پر قائم رکھے اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دوسروں تک بھی ہدایت کا پیغام پہنچاتے رہیں. آمین. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.